فرمایا میں نے قسم شہر اسی تھکے ہو سارے علماء تھکے بیٹھے نے، میں خود تقریباً سروزی چوتھی حاضری ہے، تھوڑی جی دیر حاضری لگوا دی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جس طرح پھر پروگرام کا شیڈول چلے انشاءاللہ چلے جا توجہ دینا سماعت سماؤ۔ فرمایا میں نے قسم شہر علماء فرماتے ہیں، علماء کی موجودگی کے اندر گل کر رہے ہیں اور ایتھے الحمدللہ علم کی کمی کوئی نہیں، ایتھے علماء کی محبت ہے کہ میرے جن کمے نو لیا کے تمہارے سامنے کھڑیا کر دیتا، مگر الحمدللہ ایتھے گل بھی بڑی سوچ سمجھ سے کرنی پہنی ہے، کیونکہ سیانے کہتے ہیں ولیاں دی محفل وچ بہو تے دل تو تھام کے بہو، علماء دی محفل وچ بہو تے زبان تھام کے بہو۔ علماء دا جنگ غفیر تھوڑی جی حاضری برکت واسطے پیش کرنا چاہنا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ فرمایا میں نے قسم شہر دی، علماء فرماتے ہیں اس قسم جو مراد اس شہر جو مراد اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر مراد نہیں ہے، مکے دی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ اور آؤ اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ عالم تصور وچ سوال کرنے ہیں، یا اللہ تو ساری عقل تو باولا، تو ساری سمجھ تو بالا، تیرے تک ساری رسائی ناممکن ہے، کیونکہ تیری ذات واجب وجود ہے، ساری ذات ممکن وجود ہے، تیری ذات سمندر کے کنارہ دی مثل ہے، ساری ذات قطرے دی مثل ہے، قطرہ سمندر میں چھا نہیں سکتا، سمندر قطرے کو چھا نہیں سکتا، نیلی چھت دے آبانی کہا سمجھ نہیں آئی کہ مکہ شہر کی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں، کیا کہ میرا بیت اللہ تمہارے اس واسطے قسم اٹھائی گا، رب کائنات فرمائے گا نہیں، میں اپنے بیت اللہ کا واسطے قسم نہیں اٹھائی، یا اللہ کے صفا تے مروہ پہاڑیاں نے اس واسطے قسم اٹھائی گا، رب فرمائے گا نہیں، میں صفا تے مروہ پہاڑیاں واسطے قسم نہیں اٹھائی، یا اللہ اوتھے مقام ابراہیم اس واسطے قسم اٹھا رہے ہیں، رب فرمائے گا نہیں، میں مقام ابراہیم واسطے قسم نہیں اٹھائی، یا اللہ اوتھے آپ زمزم کا کنواں اس واسطے قسم اٹھا رہے ہیں، رب فرمائے گا نہیں، یا اللہ میں قسم اٹھا دی، وجہ کی ہے رب کائنات دی رحمت جوش جائے گی، رب کائنات کو کہے گا او میرے بندے قرآن دے اگلے لفظ میں پڑھ وان ظاہر بحادت بغد فرمائے اوٹے میرے یار دے قدم لگے اوٹے میرے یار دے قدم لگے نے۔ اچھا جی توجہ اے دو تین گلاں کرنی ہیں، جتھے یار دے قدم لگے پہلے عرض کیتا ہے ایتھے میرا بولنا یہ کوئی ایڈا پائیدار نہیں، کیونکہ علماء تشریف فرمانے توجہ کریا جی، لیکن جملے میں محبت نہ بولنا پیا، تو صرف محبت نہ جواب دیتے جاؤ، بھائی توجہ فرماؤ نا، جتھے یار دے قدم لگن رب انہاں تھاواں دیاں قسماں اٹھاندا ہے، اپنی ایمانداری نال دسیا جی، جتھے یار دے قدم لگن رب انہاں تھاواں دیاں قسماں پہ اٹھاندا ہے، کہ انہاں قدماں دی کی شان ہوے گی، کہ اگر مصطفیٰ دے قدماں دی شان ہے، اس مصطفیٰ دیا لکھا مبارک دی کی شان ہوے گی، جس مصطفیٰ دیا لکھا مبارک دی شان ہے، اس مصطفیٰ دے شکم اطہر دی کی شان ہوے گی، جس مصطفیٰ دے شکم اطہر دی شان ہے، اس نبی دے علم نشرہ کے سینے دی کی شان ہوے گی، جس نبی دے علم نشرہ کے سینے دی شان ہے، اس نبی دے فتوحہ دے مجرے دی کی شان ہوے گی، جس نبی دے فتوحہ دے مجرے دی شان ہے، اس نبی دے ید اللہ دے حقر دی کی شان ہوے گی، جس نبی دے ید
تن کی شان ہے اس محمد کے 5 تن کی شان ہے اچھا جو میں جملہ پھر ریپیٹ کر لگا یہ ہوں جڑا آخر تے جملہ بولنے لگا نا توجہ کرے جی میں بولنا سبحان اللہ اونچی آواز میں بھئی جس نبی دے قدم جتھے لگن رب انہاں تھاواں دی قسماں اٹھائے جس نبی دے قدماں دی شان ہے اس نبی دی لتاں مبارک دی کی شان ہوئے گی جس نبی دی لتاں مبارک دی شان ہے اس نبی دے شکوے گھر دی کی شان ہوئے گی جس نبی دے شکوے گھر دی شان ہے اس نبی دے سینے دی کی شان ہوئے گی اس نبی دے اندر ہاڑے ٹکڑے کی شان ہوئے گی وہ جس نبی دی اپنی شان ہے وہ جس ماں دے پیٹ دے اندر 9 ماہ تک میرا مصطفیٰ رہا اس ماں دی کی شان ہوئے گی اس ماں دا کی مقام ہوئے گا مننا پوے گا نا مصطفیٰ نو جتھے جتھے بھی نسبت ہو گئی ہر چیز اللہ ہی نظر آئے گی اسیاں نسبت علی بولو اسیاں نسبت علی میرے مصطفیٰ کی نسبت جس چیز نہ بھی ہو جائے خدا دی قسم رب تعالیٰ انہوں عام نہیں رہن دیتا پھر جس مصطفیٰ دی نسبت آلہ حضرت نہ ہوئی بولو سبحان اللہ آلہ حضرت نہ ہوئی وہ مصطفیٰ او آلہ حضرت کی بھی شان نہ ہوئی گا جس مصطفیٰ دی نسبت جناب اشرف العلماء مفتی اعظم پاکستان مفتی اشرف قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے نہ ہوئی مفتی صاحب جی کی شان ہوئی اور نبی مصطفیٰ دی نسبت اگر جناب قبلہ حاجی محمد رفیق قادری صاحب نہ ہوئی تو حاجی رفیق صاحب جی کی شان ہوئے گی اس مصطفیٰ دی نسبت جب قبلہ حاجی محمد لطیف قادری رحمت اللہ علیہ انہوں نے نہ ہوئی کہ انہوں نے کی شان ہوئے گی بھئی جس چیز نہ مصطفیٰ دی نسبت ہو گئی اور چیز اللہ بن جاتی ہے اپنی ایمانداری نہ دسی اور جس دل دے اندر مصطفیٰ بستے ہیں انہوں لوکاں دی کی شان ہوئی گی توجہ کرو میرے ملاد دا حکم ہویا ہے کہ جی آنکھوں تو ملاد دی جو میں کرز کرا توجہ موضوع اس وقت بنتا ہے جب وقت ہوئی کیونکہ وقت بڑا قیمتی علماء دا وقت خدا دی قسم بڑا قیمتی انہاں دا ہر زندگی دا لمحہ قیمتی ہے اللہ تعالیٰ علماء دا سایہ ساڑھے سیندے کا دیر قائم دائم فرمائے او مصطفیٰ جب دنیا کے آیا تے پھر مصطفیٰ دی شان عظمت مقام کون بیان کر سکتا ہے میرا مصطفیٰ دنیا تے آیا تے بہاراں آ گئی اپنی گالیں کردہ حضرات بڑی توجہ چاہنا جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے درو دردی اللہ نہیں کرانا صرف ملاد دی جگہ کرز کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ میری تیری حاضری قبول فرمائے او مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے تشریف لے کے آئے نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے جس رات میرے مصطفیٰ نے میرے گھر کے اندر تشریف لے کے آئے حضرت سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے میں کچھی کلی دے اندر کلی روٹی آئیاں میرے کل کوئی بشر موجود نہیں میرے کل کوئی بندہ موجود نہیں میں ذکر کے کلی بیٹی ہوں ماشاءاللہ ظاہر نصیب شریف مذہب کے اندر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری مظفر حسین طیب آستانہ لیا شہید چوک
تشریف لے کے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سنسیات قدیر قائم دین فرمائے۔ توجہ فرمائے 10 تو 15 منٹ کی حاضری عرض کر کے اجازت حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماندیاں آپ فرماندیاں نے کہ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات کو آمد ہونی ہے اس رات کو میں اپنی کچی کلی دے اندر کلی لیٹی ہوئی ہوں آپ فرماندے ہیں میرے کو کوئی بشر موجود نہیں، وقت گزرتا گیا حضرت عبد المطلب آپ طواف کعبہ دے اندر مشغول تھے، آپ فرماندے ہیں میں کلی لیٹی ہوئی ہوں، ادھی رات کا ٹائم ہویا تے دل وچ خیال آیا، میرے محسوس ہویا کہ میری گود وچ کوئی امن ہے۔ آپ فرماندے ہیں میرے دل وچ خیال آیا اے آمینہ اس وقت عورتاں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر تیرے سر دا تاج بھی زندہ ہوتا تے تیرے واسطے عورتاں کا اہتمام کرتا۔ توجہ کرو میرے بھائی، دعا کر کسی عورت دے سر تو اودا تاج نہ اٹھ جائے، اودے سر دا تاج نہ اٹھ جائے۔ خدا دی قسم جس عورت دا سر دا سائی مر جاندا نا، عورت دنے بھی روندی ہے، راتی بھی روندی ہے، ہر خوشی دے موقع تے روندی ہے، ہر غمی دے موقع تے روندی ہے۔ جناب دعا کر نبی دے میلاد دا صدقہ اللہ تعالیٰ کسی دی بہن دا گھر نہ اجڑ جائے۔ حضرت سیدہ طیبہ حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماندیاں نے جدو جناب ادھی رات کا ٹائم ہویا میرے دل وچ خیال آیا اے آمنہ اس وقت عورتاں دی ضرورت ہوندی ہے، اگر تیرا عبداللہ بھی زندہ رہندا تیرے واسطے عورتاں کا اہتمام کردا، لیکن یا اللہ کی کرا جویں تو راضی انج میں راضی، جویں تو راضی انج میں راضی۔ وقت گزرتا جانا ہے، آپ فرماندیاں نے غیب وچ آواز آئی اے میری بندی آمنہ پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں، کی ہویا جے مکے دی عورتاں نہیں آئیاں، کی ہویا جے مدینے دی عورتاں نہیں آئیاں، اسی اپنے یار دیا تایا جنت وچ پہنچ گئے ہاں۔ آپ فرماندیاں نے ادھر دیا معاملہ پہ چلتا ہوئے ادھر حضرت سیدنا عبد المطلب آپ فرماندے ہیں جس بے دا میرا پتر عبداللہ جدا ہویا ہوئے اور قرار کرنا نبی دے میلاد دا صدقہ، اور کسی دا جوان پتر نہ مر جائے، اور کسی دا جوان پتر جدا نہ ہو جائے۔ رب کعبہ دی قسم ماپیاں دے لک دے جاندے نی اور ماپے جھوٹے جو مر جاندے نی، انج کر کے حضرت سیدنا عبد المطلب جدو پتر عبداللہ جدا ہویا ہوئے اس وقت تو لے کے اس رات تک حضرت عبد المطلب دی روٹین بن گئی، راتی مکے دے لوگی سو جانے رہے، حضرت عبد المطلب وضو کر کے غسل کر کے کعبے دے وچ آ جاندے نے، آپ کو طواف کعبہ کر کے ایک پاسے جناب کعبے دے گناہ نو پکڑ کے آسمان نال چیرا کر کے عرض کردے نے اے لا شریک ربا میں اپنے پتر دیا بہارا نہیں ویکھیا، میں اپنے پتر دیا جوانی دیا بہارا نہیں ویکھیا، میرے پتر نے نکاح دیا بہارا نہیں ویکھیا، کہ اللہ تیرا کی چاہتا ہے جے میرے پتر نے گھر دے اندر بوٹا لا دے، جے میرے پتر دے گھر دے اندر بوٹا لا دے، بوٹا لا دے۔ حضرات توجہ کرنا جدو تیرے بات آئیے جدو آمنہ دے لال نے دنیا دے قدم رنجا فرمانا میں آپ فرماندے نے اس رات نوی میں کعبے دا کنار پکڑ کے اکھاں بند کر کے اکھاں جوان سے بہا کے دباوا پہ منگلانا، آپ فرماندے نے میری آنکھ کھلی ہے آج جس شجر میں نانا میری کلی وال جھکیا جاندہ ہے، جس شجر میں نانا میری کلی وال جھکیا جاندہ ہے، جس چیز میں نانا میری کلی وال جھکی جاندی ہے۔ اللہ نے آپ فرماندے نے میں کعبے نو ویکھیا اج کعبہ بھی میری کلی وال جھکیا جاندہ پیا، اج کعبہ میری کلی
چکیا جانا پہ آپ فرماتے نے کعبے کو مخاطب کر کے عرض کی تھی ہے کعبے ساری کائنات تیرے پر جھک دی ساری کائنات کا کعبہ تو ہی آج تو ہی میری کلی پر جھکنا ہے کعبے بچوں آواز آئی عبد المطلب جی بالکل ٹھیک کہتے ہو ساری کائنات کا کعبہ بننا ساری کائنات میرے پر جھک دی ہے آج میں تیری کلی پر جھکنا جانا پہ اس نہیں کہ تیرا تیری کلی میں جوان ہے میرا بھی کعبہ بن گیا ہے میرا بھی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں حاجیو تھوڑی آواز کھول دے میرے سونا پچھنا دیو اللہ تعالیٰ حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو ارے حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان ساتمی اوکے سوکے کپاؤ توجہ میں آپ پہ بھی ترکی ہیں تیری سارے علماء الحمدللہ آج مصروف سان اللہ تعالیٰ علماء دی زندگی برکت فرمائی انہاں دا سایہ ساڑے سیرہ برکہ دیر قائم دائم فرمائی ایک گل میں ان کو کر دیا اے اپنے موضوع تو اٹھ کے علماء دی قدر کیتا کرو علماء دی قدر کیتا کرو میں دینوں میں عرض کر رہا سا آج ویلے آج قدر کرو جدو بندہ ٹر جائے دنیا تو دیا کیا بڑا چنگا سی بڑا چنگا سی اے بھی ہو دے اندر فان سی اے بھی ہو دے اندر فان سی اس وقت تیری تعریف کا فائدہ نہیں فائدہ آج انہاں دے نال کھڑا ہو جا خدا دی قسم دنیا بھی سبر جائے گی قبر و حشر بھی سبر جائے گا گولڑے دے تاجدار پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا قلم اٹھیا پتہ نہیں کی فرماندے ہیں آپ فرماندے ہیں بے قدرہ کچھ قدر پھر اے آکھنا کہ بڑا چنگا سی
بڑا علم والا سی، بڑا فن والا سی، وہ دا فائدہ نہیں. آج جنہ ہستیاں دا ساتھ دے، دین بھی سبر جائے گا، دنیا بھی سبر جائے گی. توجہ، حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہے میں کلی لیٹی، میں کلی لیٹی ہوئی ہوں. آپ فرما دیا میں کلی لیٹی ہوئی ہوں. تھوڑی دیر گزری، دراز کا دور دوائیاں، دراز کا دور دوائیاں آ گئیاں. آ کے میرے سر تے ہاتھ رکھیا، سر تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگیاں اے آمینہ بیٹی تینوں مبارک ہوئے، تیرے گھر میں چمن والا، تیری گود میں چمن والا کوئی عام نہیں، بلکہ نبیوں کا سردار لگایا گئے. گلا صحیح ہوتا تے پھر تے میں بلا ہی لینا. چلو خیر توجہ کرو نا، حاضری پیش نہ کرنا. آمینہ تیری گود میں چمن والا کوئی عام نہیں، نبیوں کا سردار پہ آتا ہے. آپ فرما دیا اگر وقت گزرتا جانا ہے، جدو سارے انتظام میں درمیان نہیں گلہ نہیں پڑھاں گا. اگر ملال صحیح بیان کیتا جائے، خدا کی قسم بڑے وقت کی ضرورت ہے. علماء تشریف فرمانے انج کر کے جدو ولادت کا وقت قریب آ گیا، آپ فرما دیا نے میرا دل پریشان ہو گیا، میرا دل گھبرانے لگ پیا. آپ فرما دیا نے میرے لب خشک ہو گئے، انہاں ویکھنا سی. آپ فرما دیا نے میں اپنے پچھوں ایک دودھ دا پیالہ آیا ہوئے، میں دیکھیا کہ جدو دودھ دا پیالہ آیا، میں جدو پینا شروع کیتا، برف نالوں زیادہ ٹھنڈا، شہد نالوں زیادہ میٹھا جدو میں پی لیا. آپ فرما دیا نے میریاں ساریاں پریشانیاں دور ہو گئیاں نے. آمینہ پھر کی ہوئے، آپ فرما دیا نے پھر کی ہونا نے خرج منی نور. آپ فرما دیا میرے جو نور خارج ہویا. بولو جی میرے جو نور خارج ہویا. آمینہ کنہ کو نور خارج ہویا. فرمایا اضاءت لہا منہ قصور الشام. آپ فرما دیا نے میں اپنی کلی وچ بیٹھ کے ملک شام دے محلات کو ویکھیا سوں. میرا نبی نور بن کے آیا ہے. نور تے نورانیت وچ بے مثال ہے، بشر تے بشریت وچ بے مثال ہے. دل نو عمارت کر رہا سا میرا نبی لوگی میرے نہیں ساڑھے نال نہیں. میں کیا جی کسی مان لینے ہاں، لیکن نبی تے اس وقت بھی بشر سی جدو اس انگلی نال میرے نبی نے چاند دے دو ٹوٹے کیتے. نبی تے اس وقت بھی بشر سی جدو اس انگلی نال چاند دے دو ٹوٹے کیتے. نبی تے اس وقت بھی بشر سی جدو اس انگلی نال سورج نو ٹوٹے سورج نو واپس موڑیا. نبی تے اس وقت بھی بشر سی جدو انگلی نے اشارے نال پتھراں نو کلمہ پڑھایا. اور نبی تے اس وقت بھی بشر سی جدو پتھر پانی میں تیر آیا. اور نبی تے اس وقت بھی بشر سی. اور جناب جدو سارے معجزے میرے مصطفیٰ نے وکھائے نے، اگر سارے کام کر سکتے ہیں اسی مان لینے ہیں نبی تیرے نال ہے. جے اگر نہیں کر سکتا پھر مان لینا میرے نبی ورگا ہے ہی کوئی نہیں. میرے نبی ورگا ایسے شعر میں چھٹوا ٹائم ہو گیا ہے. یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جوا کوئی نہیں، انہوں کا تیرے جوا تیرے جوا